بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چائلڈہڈ نیگلیکٹ پہ, جو پچھلے وینسڈے کا نہیں لیکن اس سے پچھلے ویڈنسڈے کا بدھ کا جو لائیو تھا وہ تھا اس سلسلے میں کہ آپ کیا کہتے ہیں کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ آپ کے ساتھ چائلڈہڈ نیگلیکٹ ہوا, یا آپ کے کون سے بیہیویئرز ہیں جو چائلڈہڈ نیگلیکٹ کی نشاندہی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا ایکسٹرنلائزرز ہوتے ہیں اور انٹرنلائزرز ہوتے ہیں. ایکچولی آج صبح بھی ایک ایکسٹرنلائزر کے بارے میں ایک چھوٹی سی کلپ ہے, اس کے نیچے لوگوں نے لکھا کہ اچھا پھر اگر ہم ایکسٹرنلائزرز ہیں تو پھر ہم کیا کریں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں. تو یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کو ہم ایک 30 یا 40 منٹ کے لائیو میں تو کور نہیں کر سکتے, لیکن کچھ ٹپس دے سکتے ہیں. لوگ اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں, لوگ دھیان دے سکتے ہیں کہ ہم کون سی چیزیں کر لیں, کون سی چیزیں نہ کریں, جس سے کہ ہمیں ہماری زندگی کا جو ایک کوالٹی آف لائف ہے وہ بیٹر ہو سکے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات رکھنا چاہتی ہوں. میں نے اکثر کہا ہے بچوں کو ویلیڈیٹ کریں, بچوں کو اکنالج کریں. جب بچے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف دیکھ کے ان سے ان کی بات کا جواب دیں. سنہ کی بھی اگزامپل دی ہے, سیرہ کی بھی اگزامپل دی ہے, لیکن آپ کو پتہ یہ بڑا مشکل ہے کرنا. میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم بچوں کو صرف اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے مطابق بچہ دیکھتے ہیں. جب ہم ان کو بچہ نہ دیکھنا چاہیں, جب ہم اپنے اوپر فوکسڈ ہوں, تو پھر ہمیں ویلیڈیشن نہیں آتی. میں نیگلیکٹ کی ہی بات کر رہی ہوں, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات پہلے ویلیڈیشن کی اگزامپل دینا چاہتی ہوں, کیونکہ فائدہ نہیں ہے کہ ایک بات بار بار کرو تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو ایک ہی چیز بار بار کہتا ہے, لیکن آپ کے عمل میں چینج آ بھی رہا ہے, آپ کو پتہ بھی ہے کہ ویلیڈیشن دکھتی کس طرح سے ہے. میں اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل ایک بچہ پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو ہم بڑے پتہ عموماً کیا کرتے ہیں, اور چونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی دین میں ہے معاف کرنا, اور دین میں ہے کہ اچھائی کرنا, اور دین میں ہے کہ اچھائی میں پہل کرنا, اور دین میں ہے کہ مطلب کہ درگزر کرنا, تو لہٰذا ہم فوراً بچے کو کہتے ہیں تو کیا ہو گئی, کوئی بڑی بات نہیں تھی, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لیتے ہیں. ہاں, اب کوئی مجھے کہے گا میں بچے کو ریزیلینس سکھا رہی ہوں یا سکھا رہا ہوں, یا میں چاہ رہا ہوں کہ بچہ جو ہے ہر چھوٹی بات کا بتنگڑ نہ بنا لے اور ہر چھوٹی بات کو آؤٹ آف پرپورشن نہ کرے, اس لیے میں نے بچے کو یہ بات کہی. آپ بچے کو ریزیلینس سکھا سکتے ہو اور سکھانی چاہیے, اور اگر آپ یہ کر رہے ہو تو آپ بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے, اور وہ سٹیپ ہوتا ہے ویلیڈیشن کا. اور وہ آپ پتہ کس طرح سے کرتے ہو. بچہ آیا, اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, مجھے یہ بھی نہیں اچھا لگا, مجھے ایسے لگا, مجھے ویسے لگا, مجھے یہ فیلنگ آئی, اس نے مجھے ایسے دیکھا, اس نے مجھے ویسے دیکھا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. خاموشی سے پوری بات سنیں. یہ ویلیڈیشن کا پہلا اصول ہوتا ہے. ٹھیک, پہلی بات پوری خاموشی سے بات سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کسی کی بات کو کٹ کیا ہو. صحابہ کرام جو بعد میں ججز بنے, جو بعد میں اپنے اپنے ایریا کے گورنرز بنے, جب بھی ان کے سامنے کیسز آئیں, اگر آپ اسلامک ہسٹری جانتے ہو, پڑھتے ہو, سیکھتے ہو, سمجھتے ہو, تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار جو ہے کبھی بھی سامنے والا جو آتا تھا اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے, اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ چپ کر جاؤ, شٹ اپ, ٹھیک ہے, یا میں بزی ہوں یا میں انوائڈ ہوں تو لہٰذا اب تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ویلیڈیشن کا اصول نمبر 1 ہے کہ بات کو پوری کو سنیں. پلیز پوری بات, آپ کو نہیں اچھی لگ رہی, پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر مووی کے ہر جملے, ہر انٹریکشن میں ہم ہی ہر بات کے ہیرو ہیروئن ہو جاتے ہیں. بات آپ کی نہیں ہو رہی, بات میری نہیں ہو رہی, بات اس بچے کی ہو رہی ہے جو ہمارے پاس آیا ہے اپنی بات کرنے کے لیے. تو پہلے تو اپنے جو کان ہیں سننے والے, ان کو آپ تیار رکھیں کہ آپ کسی کی, آپ بغیر ججمنٹ کے, اچھا اب میں ججمنٹ کا لفظ یہاں پہ پھینکوں گی نہیں, آپ بس خاموشی سے بات سنیں. چلے میں اتنا کہہ دیتی ہوں. میں ایکچولی اپنے اسٹینڈ کو پکڑا ہوا, ہوا تیز چلی, مجھے لگ رہا ہے یہ گر جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, پھر بجائے سے کہنے کے نہیں تمہیں ایسے کرنا چاہیے, نہیں یہ تو ہو ہی جاتا, نہیں تو ایسے نہیں ہو سکتا, ان کی نیت اچھی ہو, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. آپ کہیں کہ آپ کو برا لگا تھا, آپ کو بری فیلنگ آئی تھی, آپ کو نہیں اچھا لگا تھا, یا آپ کو لگا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک صحیح, آپ کی مطلب بس اتنا ہی کہہ دو, بس اتنا ہی کہہ دو. اس کو بھی آپ ویلیڈیشن کہتے ہو. جب آپ نے یہ بات کر دی, اس کے بعد بچے کیا خود بخود جو ہوگا, اور یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں, آپ کے زوج کے ساتھ بھی, میاں بیوی بھی جب ایک دوسرے سے کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہو, تو یہی طریقہ ہوتا ہے ایموشنز کو پہلے ویلیڈیٹ کرنے کا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرتے کیسے ہیں, تو لہٰذا اچھا پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ بات کر دی,
تو پھر اس کے بعد سامنے والا آپ دیکھو گے کہ وہ خود بخود کہے گا کہ یہ ایسے بہتر ہو سکتا تھا یا ویسے بہتر ہو سکتا تھا, یا وہ اس بات کو کھینچیں گے نہیں, وہ بات کر کے وہ اس ٹاپک سے, اس ایموشن سے نکل چکے ہوں گے اور پھر کسی اور طرف ان کا دھیان ہو چکا ہوگا. اتنی سی دیر لگتی ہے ویلیڈیشن کرنے میں اور انسان کو جو ہے نا نیگیٹو سے پازیٹیو ہونے میں, اتنی سی دیر. اگر ہم صبر کر کے اپنے بچوں کو چپ کر کے پہلے سن لیا کریں تو اس کو ویلیڈیشن کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی ہم چائلڈ نیگلیکٹ کے بارے میں, جو کہ آج کا بیسک ٹاپک تھا, اور اس میں ویلیڈیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس وجہ سے میں نے یہ ایگزامپل پہلے دے دی. میں آپ کو اپنی ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں اس سے پہلے کہ مجھے بھول جائے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خاتون کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے کہا آپ کو پتہ ہے ہم لوگ اتنے بزی تھے اپنے کام میں, اپنے پروجیکٹس میں, کہ ہمیں یہاں تک ٹائم نہیں ملا کہ ہم کریم خرید کے تو اپنے ہاتھوں پہ لگا لیتے تھے, اتنی ٹھنڈ تھی ہماری اسکن پھٹ گئی. تو آگے سے ان خاتون نے کہا اس میں کون سی بڑی بات تھی, نکالتے ٹائم جاتے اسٹور پر جا کے کریم خرید کے لے آتے, یہ کیا بات ہوئی کہ تمہاری اسکن پھٹ گئی اور تم نے دھیان نہیں دیا اور تمہارے پاس ٹائم نہیں ملا. بعد میں اس خاتون نے سوچا کہ وہ جو بچہ آیا اس کے پاس, وہ تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ماں تھی یا جو بھی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑتی, وہ دیکھتی کہ اللہ اچھا خراب ہوئے, اچھا لاؤ میں کچھ لگا دیتی ہوں. یہ ہوتی ہے ویلیڈیشن. اور پھر بعد میں آپ کہہ بھی سکتے ہو کہ بیٹا آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے, آپ اپنی چیزوں کا دھیان رکھا کرو. یہ نصیحت تو سارے بزرگ, سارے ہم بڑے کرتے ہیں, ہم کرنے سے باز نہیں آ سکتے. ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا, کریں نصیحت, لیکن پہلے ویلیڈیشن کر لیا کریں, پہلے کم سے کم ان کے ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ ہو لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو بچے کا پرسپیکٹو ہے نیگلیکٹ کا, اس میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ بچے کبھی کبھی بعض اوقات اپنی سر میں خود ہی سٹوریز بنا لیتے ہیں. پیرنٹ نے ایکچولی کچھ کیا نہیں ہوتا ان کے ساتھ غلط, لیکن انہوں نے خود ہی پرسیو کر لیا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پیرنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بائی دی ایج آف 15 اگر بچوں کو یہ لگتا رہے کہ ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ منہ سے بول بھی رہے ہیں کہ آپ مجھے نیگلیکٹ بات نہیں سنتے, وہ بول بھی رہے ہیں منہ سے کہ آپ کو میری سمجھ کیوں نہیں آتی ہے, اگر یہ باتیں مسلسل ہو رہی ہیں گھر میں, تو ہمیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسئلے حل ہو جائیں گے جب آپ ان کو کہیں گے کہ اچھا میں آپ کی بات سنتا ہوں, کیونکہ یقیناً بچہ جو بات آپ سے کہنے والا ہے یا کہے گا وہ ہو سکتا ہے ہمارے پرنسپلز کے خلاف ہو, ہماری سوچ کے خلاف ہو, ہمارے تھاٹ پروسیس کے خلاف ہو, ہمارے لیے ایک نئی بات ہو, ہم نہ سمجھ سکیں, نہ ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوگی. تو ایسے میں کمیونیکیشنز کرنا اور کرتے رہنا اور اوپن کمیونیکیشن رکھنا انتہائی ضروری ہے. ادروائز بچے بائی دی ایج آف 15, اور یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ان کو ڈپریشن, بائیپولر ڈس آرڈر, انگزائٹی سمپٹم, پینک ڈس آرڈر, فوبیا اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. کوئی مجھے یہاں پہ رک کے پوچھے یہ آج ہی کے بچوں کو ہوتا ہے, یہ ہمیں تو نہیں ہوتا تھا. تو ہمیں ہے, اسی وجہ سے ہم اس طرح کے مزاج کے ہیں جیسے کہ ہم ہیں. اب یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کیوں میں کہہ رہی ہوں یہ بات, لیکن یہ ہے کہ پہلے اگر چیز کے لیبل نہیں تھے یا چیز کے نام نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں ویسی تھیں نہیں. کنٹینیو کرتے ہیں. 17 سائنس, اچھا میں حل بھی بتاؤں گی لیکن پلیز پہلے میں سائنس اور سمپٹمز بتا دوں تاکہ جو غور سے سن رہے ہیں یا جو نوٹس لیتے ہیں لوگ بعد میں اس طرح کے لائیوز کے, ان کے لیے آسانی ہو, اور آپ اسپیشلی پیرنٹس اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو پیرنٹس آپس میں ڈسکس کر سکیں ان باتوں کو. تو 17 سائنس آف ایموشنل نیگلیکٹفل پیرنٹس. جب پیرنٹس نیگلیکٹفل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے, آپ سب جو سن رہے ہیں آپ بھی تو کسی کی اولاد ہی ہیں الحمدللہ, رائٹ, تو یہ ہمارے لیے ہیں جو ہم اگر اپنے آپ کو ایز اے بچے دیکھیں, یا اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کریں اور ہمارا بچہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ کس طرح سے فیل کرتا ہے. آپ بالکل مونوٹون میں بات کرتے ہو, نہ ان فرینڈلی ہوتی ہے ٹون آپ کی, نہ فرینڈلی ہوتی ہے ٹون, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, اچھا کھا لیا, اچھا پی لیا, اچھا, لائک دیر از لائک روبارک جسٹ بیکاز یہ کوشچنز جو ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ نے پوچھ لیا, یا کسی نے آپ کو کہا کہ پوچھو نا بچے سے, پوچھو, تو آپ نے بڑا روبوٹکلی آ کے آپ نے پوچھ لیا. ٹھیک. انرسپانسو ٹو چائلڈ فیلنگس. بچے نے آخر کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور باقی بعد میں اپنی کام کرنے لگے, یا کیا اور پھر بعد میں کام کر لیں. کسی قسم کی کوئی کانورزیشن نہیں کی, کوئی اس کو اکنالج نہیں کیا, کوئی اس کی بات کے آگے کوئی دوسری بات نہیں لگائی, نتھنگ, ایبسلیوٹلی نتھنگ. یا پھر اس کو کہا چپ کر جاؤ, کیا بکواس ہے, چپ کر جاؤ, شور کر رہے ہو, تمہاری آواز مجھے بری لگ رہی ہے, تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑتی ہوئی مجھے بری لگ رہی ہے, چپ کر جاؤ, رائٹ. یا بچوں سے زیادہ بات نہ کرنا, یا ان کے ساتھ بہت کم ٹائم اسپینڈ کرنا, یا ان کو کم پازیٹیو فیڈ بیک دینا, یا کم ان کو پریز کرنا, یا پھر افیکشن کم شو کرنا, گلے کم لگانا, چومنا کم, پیار کم کرنا, ہاتھ کم پکڑنا. کچھ بچوں کو فزیکل ٹچ نہیں پسند ہوتا, لیکن کچھ بچوں کی ایکچولی لو لینگویج فزیکل ٹچ ہوتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صحابہ کرام کا ہاتھ بھی پکڑتے تھے, انہیں گلے بھی لگاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت جیم سے ان کا نام تھا، ان صحابی کا مجھے ایک دم سے ان کا نام بھول گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن ان کی سٹوری اگر آپ سیرہ میں پڑھیں تو وہ تھوڑے سے کم خوش شکل تھے،